حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا ناحق غصہ جاری کر سکتا تھا, یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا. جیسے باپ پہ آ رہا ہے غصہ, بیوی پہ آ رہا ہے, ماں پہ آ رہا ہے, تو جاری کرنا ثواب ہے, پینا ثواب ہے, پینا ثواب ہے نا. تو آپ اگر غصہ پی لیں گے, بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں, ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے, وہ یوں گھٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو اس ٹرم تو مجھے نہیں آتی. اسلام کہتا ہے بھاڑ میں جائے ماہر نفسیات, پی لو, اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماہر نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں, لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو, ماہر نفسیات بھی بعض دفعہ بیان سننے تو کہہ رہے ہیں یار ہماری واٹ لگاتے رہتے ہو بلا وجہ, تو وہ جو بھی کہتے رہیں, بالفرض اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا, اگلا گرم ہو جائے گا. پھر کتنے لوگوں نے اپنے ڈپریشن کے علاج میں دوسروں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. تو اسلام کہتا ہے غصہ کے کڑوا گھونٹ آپ نے پی لیا, یزوجہ من الحور العین ما یشاء. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, جو غصہ جاری کر سکتا تھا اللہ کی خاطر پی جائے, اللہ قیامت کے دن ایک خوبصورت حور اس کے سامنے لائیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کا نکاح اس سے پڑھائیں گے. لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ بارش ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں, تو نوح علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مذاق اڑا لو, تھوڑی دیر میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. ہم کہیں گے بھائی اگر یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے واقعی حور کا انتظام کر دیا تو ہم تم پر ہنسیں گے کہ تمہیں کس کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا, اللہ کے وعدے. اور یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ حوروں کی لالچ قرآن کیوں دیتا ہے. اس لیے قرآن انسان کی, مرد کی نیچر کو جانتا ہے کہ جتنا یہ 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز پہ یہ خوش نہیں, یہ نیچر ہے. اسلام نے وہی بات کی ہے جو انسان کی نیچر ہے, جو آپ کے لیے واقعی تحفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا قیامت کے دن اس کو میں CA کی ڈگری دے دوں گا, تو میں نے کیا کرنا ہے بھائی قیامت کے دن اس ڈگری کا, یا اس کو یہ مل جائے گا. بھائی یہ جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے, اور پیسے کے بعد لذتوں کے خواہش مند ہے نا, تو اللہ کہہ رہے ہیں حرام لذتیں چھوڑ دو, حلال لذتوں کا قیامت کے دن تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی بھائی اگر ہم غصہ پی لیں اور اللہ کسی حور سے ہماری شادی کرا دے, ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی, اور ہم اس خوشی کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ منافق ہے وہ آدمی دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو. اور خوشی ان کم بختوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹھرکی زیادہ ہوتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ زنا کرتے ہیں. یہ نائٹ کلبوں میں کیوں, تم لڑکیوں کے لیے اگر ان نائٹ کلبوں سے لڑکیوں کو بھگا دی, وسیم بھائی ستار بھائی کو لا کے بٹھا دو نائٹ کلبوں میں, تم وہ جائیں گے یہ لبرل لوگ نائٹ کلب میں. ایک صاحب میرے پاس ہے کہ علماء اسلامی فلمیں کیوں نہیں بناتے, جامع رشید والوں کو چاہیے اسلامی فلمیں بنائیں. میں نے کہا اسلامی فلمیں چلیں گی نہیں مارکیٹ میں, یا تو ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تاریخی, کہہ رہے نہیں اسلامی. میں نے کہا اسلامی فلم میں کیا ہیروئن کو دوپٹہ پہنائیں گے, اس میں ہم برقع پہنائیں گے اور تمیز سے وہ چلے گی, تو کون دیکھے گا اس کو, کیا خیال ہے بھائی. تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا, ایک دفعہ میں نے ایک شاگرد سے پوچھا, وہ ہمارا ایک شاگرد تھا لیاری کا, بڑا ہوشیار. میں نے کہا فرض کر لو اسلامی فلمیں بننا شروع ہو گئی, تو ذرا اسلامی نام بتاؤ فلموں کے. اس نے کہا استاد جی پہلی فلم آئے گی ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. اس نے کہا فلم آئے گی ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا. میں نے کہا, اور پھر مذاق کی محفل تھی, ہم نے کہا اچھا اگر متحدہ, اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا نا MQM کا, میں نے کہا MQM والے فلم بنائے, اس کا نام, اس نے کہا فلم آئے گی 90 سے 90 تک. طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جب اس نے کہا نا فلم آئے گی ہم زکوٰۃ دے چکے صنم, وہ بھائی جو لوگ ہنسے ہیں. لیاری کا تھا, بلوچ نہیں ہوتے لیاری کے گھونگریالے بال والے, بڑا ہوشیار طالب علم تھا. خیر, تو بات اصل میں یہ ہے, جو آخری بات, کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا یقین بہت ہے. وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں, ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لیے ہیں. ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لیے ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے. قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوریہم دکھاتے رہیں گے. جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا,
قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی ہم یہ نشانیوں پہ نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں گے. کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی, وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب وہ کون سی نشانی ہے بھائی, آپ نے کوئی پہاڑ کو سے اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھ لی ہے کیا ہے بھائی, یا آپ نے کسی سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں. سرے 10 2 نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لاجک نہیں بنتی, جس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے. ایک شخص جو امتی ہو, نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا, خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو, کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کی برتری ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. وراثت کا نظام, نکاح طلاق کا نظام, سزاؤں کا نظام, اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن اسلام کرتا ہے, ایک ایک چیز. آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو, قیامت تک آپ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی ایک ماہر, کوئی 2 آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ اٹ از کالڈ اچھا. تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا اچھا کہتے کس کو ہیں, تو میں وہاں جا کے سر کیوں ماروں اپنا جا کے بھائی. اور جن لوگوں نے اچھے کے, جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از کالڈ اچھا, تو وہ ڈیفینیشن سے پتا چلتا ہے کہ جو سب سے گندا تھا اٹ از کالڈ اچھا. آپ میلے کو کہہ رہے ہو صاف, اور صاف کو کہہ رہے ہو میلا. جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن یہ ہے. جو سب سے زیادہ بد تہذیب ہے, تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ پیغمبر کا وراثت کا نظام اٹھا کے دیکھ لو یار, آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. ان کے ہاں کیا لا ہے بھائی, جس کو دے دو, تو جس کو تو کتے کو دے دو. پھر آپ یہ قانون ہے, اس کو لا کہتے ہیں یار. انسان کی وراثت کس کو مل رہی ہے؟ بیٹے کو نہیں مل رہی, بیوی کو نہیں مل رہی, کس کو مل رہی ہے؟ کتے کو. یار یہ کوئی قانون ہے؟ یہ مجھے بتاؤ. شراب لیگل ہے, یہ کوئی قانون ہے؟ شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. اگر برا ہوتا تو انلیگل ہوتی نا بھائی, برائی تو انلیگل ہوتی. شراب بری نہیں ہے, زنا برا نہیں ہے, ہومو سیکسولیٹی بری نہیں ہے, وسیم سے شادی کر رہا ہے, ستار غفار سے شادی کر رہا ہے. یعنی آپ جوان ہوئے, آپ کے ابا آپ کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں, تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو لاؤں یا فیمیل, بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو. یہ ہو جائے گا ابھی 40-50 سال کے بعد, ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے, پر 40-50 سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ ابا نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اماں ہوتی ہیں, لیکن وہ اماں بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں, لیکن وہ فیمیل ہیں. بیٹا کہتے ہیں نہیں, میں جو میرے رشتے آپ کی جو بہو آئے گی وہ میل ہوگی. پھر اماں پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو میل ہوگی تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سسر کی بہو ہے. داماد کون ہوگا اس میں, بہو کون ہوگی, کو پتہ چلے گا؟ عجیب سی چیزیں یار, یہ تو گدھے گھوڑے والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ تو میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پہ 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ غلط ہے. وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی, وہ نیچر کہتی بھائی یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ برائی ہے یہ. تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا 1400 سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے. اگر پیغمبر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے, خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے, وہ خود گڑ ہی نہیں سکتے تھے, جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہو کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ 1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گڑھ لیا ہوتا اور وہ 1400 سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا.